یہ حضرت سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تعالی آپ کی صحیح بخاری کے اندر آج ہم مختلف ابواب پڑھیں گے کہ جس میں آقا کریم جان دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب کا اظہار ہوتا ہے، یعنی آنے والے حالات کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہلے سے جانتے ہیں، گزرے حالات کو بھی جانتے ہیں اور موجودہ حالات کو بھی جانتے ہیں۔ میں نے سر دست انشاءاللہ وہ قرآن کی آیت بھی آ جائے گی جو میں نے خطبے میں پڑھی، ایک روایت سن لیں، حدیث نمبر ہے 2975، آنے والے حالات ہیں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہلے بتا رہے ہیں۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے ہیں حضرت سیدنا سلمہ بن اقوا۔ ویسے یہ حدیث حضرت امام سعد بن ابی وقاص بھی لے کر آئے، اس حدیث کو حضرت ابو ہریرہ نے بھی بیان کیا، کثیر صحابہ نے بیان کیا۔ آقا کریم جان دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب خیبر پہ لشکر کشی فرمائی، جنگ فرمائی، 39 دن مختلف صحابہ کرام کے لشکروں کو بھیجا لیکن فتح نصیب نہ ہوئی۔ جب 40ویں رات آئی، آقا کریم جان دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَأُوتِيَنَّ الرَّایَةَ أَوْ قَالَ لَيَأْخُذَنَّ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَوْ قَالَ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَيْهِ۔ اور بعض احادیث میں یہ الفاظ ہے لَأُوتِيَنَّ هَذِهِ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَيَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ أو كما قال علیہ السلام۔ جب رات آئی 40ویں تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کل میں اسے جھنڈا دوں گا، کل میں اس مرد کو جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھوں پہ اللہ خیبر کا یہ قلعہ فتح کروا دے گا، کروا دے گا، یہ آنے والے حالات ہیں۔ کل میں اس کو جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھوں پہ اللہ کل خیبر کا قلعہ فتح کروا دے گا۔ پرسوں ترسوں یہ بات ہی نہیں کی، فرمایا کل ہی خیبر فتح ہو جائے گا اور میں اس کو جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھوں پہ فتح ہوگا۔ اور اس کی شان کیا ہے؟ اس بندے کی شان یہ ہے کہ یحب اللہ و رسولہ، وہ بندہ، وہ مرد کامل اللہ سے بھی محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول سے بھی محبت کرتا ہے۔ وَيُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، فرمایا اس کی شان یہ ہے خود اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، اللہ کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے، یہ بھی خدا سے محبت کرتا ہے اور خدا بھی اس سے محبت کرتا ہے، وہ رسول سے محبت کرتا ہے، رسول اس سے محبت کرتا ہے۔ فرمایا کل میں جھنڈا اسے دوں گا۔ حضرت سلمہ بن اقوا اور بے شمار صحابہ کرام، آپ کہتے ہیں جب صبح ہوئی تو نبی کائنات جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اینا علی بن ابی طالب، علی کدھر ہیں؟ علی کدھر ہیں؟ عرض کیا گیا یا رسول اللہ ان کے اشوب چشم ہیں، آنکھیں ان کی دکھتی ہیں۔ فرمایا علی کو بلایا جائے۔ جب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا آئے، آقا کریم علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن لگایا اور جھنڈا دیا اور فرمایا اللہ کے نام پہ جاؤ، پہلے انہیں اسلام کی دعوت دینا، اگر قبول کر لیں تو فابہا، نہ قبول کریں تو پھر ان سے لڑائی کرنا۔ بھیجا کن کو جا رہے؟ حضرت مولا علی شیر خدا کو، اور روایت ہے فہذا علی فآتاہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ففتح اللہ علیہ، اللہ رب العالمین نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے ہاتھوں قلعہ خیبر کا فتح کروا دیا۔ اب مجھے بتائیں کل کیا ہوگا؟ حضور جان رہے ہیں کہ نہیں جان رہے؟ بتائیے بھی کل کیا ہوگا؟ فرمایا کل خیبر فتح ہوگا، تو کل ہی فتح ہوا۔ تو یہ آنے والے حالات کو پیشگی بتانا یہ اس بات کی دلیل ہے۔ حضرت امام بخاری کا بھی عقیدہ ہے کہ سرکار آنے والے حالات کو جانتے ہیں۔ آئیے پھر ایک اور حدیث پاک حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تعالی، آج ہی میں ایک دو تین میں سن رہا تھا کلپ میں نے نکالے، میں نے کہا باقی ان لوگوں کا کیا خیال ہے، دو چار کلپ آ گئے۔ ان میں ایک مولانا کہہ رہے تھے کہ نبی کائنات جان دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف لائے تو ایک عورت کو پایا گھر میں موجود، تو حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا یا حضرت ام سلمہ سے پوچھا کہ یہ عورت کون ہے؟ تو انہوں نے بتایا یا رسول اللہ یہ فلاں انصار قبیلے کی ایک عورت ہے۔ تو کہنے لگا دیکھا اگر حضور کو پتا ہوتا تو حضور کیوں پوچھتے؟ یہ پوچھنا اس بات کی دلیل ہے کہ نبی پاک کو علم غیب نہیں ہے۔ میں نے کہا اگر پوچھنا اس بات کی دلیل ہے
کہ پوچھنا کہ یہ کیا ہے. اگر عدم علم غیب ہے، علم غیب نہ ہونے کی دلیل ہے، تو اللہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نہیں پوچھا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ بتا تیرے سجے ہاتھ کیے، پوچھا ہے کہ نہیں پوچھا؟ مثلا اب یہ سورہ طٰہٰ نکال رہا ہوں، اللہ رب العالمین نے سوال یہ کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا وادی طویٰ میں اور اللہ رب العالمین ان سے ہم کلام ہوئے، تو ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ ما تلک بیمینک یا موسیٰ، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 17. قالا، تو انہوں نے کہا ہیا عصایا، یہ میرا ڈنڈا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو نہیں کہا کہ یا اللہ تجھے تو ساری باتوں کا علم ہے، تو اگلی پچھلی باتیں جانتا ہے، علم بذات صدور ہے، عالم ما کان و ما یکون ہے، علم تیرا ذاتی ہے اور وہ لامتناہی ہے، ہر چیز پہ وہ حاوی ہے. لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، وسع کرسیہ السماوات والارض. تو جانتا ہے کہ یہ کیا ہے، لیکن نہیں، وہ مزاحی کلام کا اتنا آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک کلمے میں پورا جواب نہیں دیا، بلکہ کئی کلمات کہتے گئے. آج چاسی بڑی آئی ہے گفتگو کرنے کی. تو کیا کہا؟ پہلا جواب ہیا عصایا، یہ میرا ڈنڈا ہے. اتوکؤ علیہا، میں اس کے ساتھ ٹیک لگاتا ہوں. واحش بہا علی غنمی، میں اس سے اپنی بکریوں کو چراتا ہوں. ووالی فیہا معارب اخری، اور اس کے علاوہ بھی میں بڑے اس سے کام لیتا ہوں. کتنے جواب دیے بھائی؟ 4 جواب دیے. اب اس حدیث اس آیت کی تفسیر میں فیہا معارب اخری کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے کہ میں اور بھی بڑے کام لیتا ہوں. کیا مطلب ہے؟ وہ عصا دراصل حضرت شعیب علیہ السلام نے دیا تھا اور یہ نبوت والا عصا تھا. یہ آپ اس سے اور بڑے کام کیا لیتے تھے کہ جب آپ کو سایہ لینا ہوتا تھا آپ اس درخت کو گاڑ دیتے، اس ڈنڈے کو گاڑ دیتے، وہ درخت بن جاتا، آپ اس کے سائے میں لیٹ جاتے. اور جب آپ کی خواہش ہوتی کہ آج میں سیب کھاؤں تو آپ اس کو گاڑتے، وہ سیب کا درخت بن جاتا اور اس کو سیب لگ جاتے. آپ کی خواہش ہوتی کہ میں آم کھاؤں، اس کو گاڑتے، وہ درخت آم کا بنتا اور اس کو پکے ہوئے آم لگ جاتے. آپ خود بھی کھاتے، دوسروں کو کھلاتے. آپ نے یہ کہا فیہا معارب اخری، اے اللہ میں اس سے اور بھی بڑے کام لیتا ہوں. سوال ایک کیا، جواب بولے نا 4 دیے. یہاں مجھے ایک لطیفہ یاد آیا، سنا دوں بھائی؟ اور یہ لطیفے کی سند کیا ہے؟ مولوی اشرف علی تھانوی جانے اور اس کی ٹیم جانے. مولانا اشرف علی تھانوی نے کتاب لکھی ہے امداد المشتاق. اس کے اندر لکھتے ہیں کہ میرے پیر صاحب نے یہ واقعہ سنایا. حضرت خواجہ امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ نے واقعہ کیا سنایا کہ معراج کی رات جب 6 آسمان پہ نبی پاک علیہ السلام پہنچے تو ملاقات ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے پیارے حبیب، آپ کا یہ فرمان میرے تک پہنچا ہے کہ آپ کہتے ہیں علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں. میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں. ہم انبیاء کہاں، آپ کی امت کے علماء کہاں؟ تو مجھے اس کا جواب دیجئے. تو امداد اللہ مہاجر مکی لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی امت کی طرف توجہ فرمائی اور نگاہ پڑی حضرت امام غزالی کی روح پر. حضرت امام غزالی کی روح پر. حضرت امام غزالی کی روح کو حضور نے حاضر کر لیا. فرمایا غزالی، موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا ہے، سوال کا جواب دے، سوال کا جواب دے. اچھا، جب امام غزالی آئے تو حضور نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فٹ سوال کیا، اے بچے، اے نوجوان، تو کون ہے؟ تو امام غزالی کی روح بولی، میں محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد ہوں. اور واقعی آپ کے خاندان میں نام یہی ہے. اچھا، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے نوجوان، میں نے تو تیرا نام پوچھا ہے، تیرے باپ دادا کا تو نہیں پوچھا. تو آگے سے امام غزالی کہنے لگے علی جا بندہ نواز، اے پیغمبر بنی اسرائیل، آپ سے بھی تو رب نے اتنا ہی پوچھا تھا نا، تیرے سجے ہاتھے کیے، تسی بھی لمبی لسٹ گنا دیتی سی. سبحان اللہ فرما دے. آپ نے کہا یہ ڈنڈا ہے، یہ کام کرتا ہے، یہ کام کرتا ہے، میں اس سے یہ کام لیتا ہوں. آپ بھی تو بڑی لمبی گفتگو کرنے لگے تھے. اور فرمایا، حضرت امام غزالی نے کہا وہاں آپ کو رب سے بات کرتے وقت مزہ آیا، مجھے آپ سے بات کرتے ہوئے مزہ آیا. تو بہرحال یہ ایک واقعہ ہے جو اشرف علی تھانوی نے بیان کیا ہے، ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیں. ہمارے آگے پیچھے کلپ کاٹ کے وائرل کر دیتے کہ یہ سنیوں کا عقیدہ ہے. جس طرح ایک واقعہ جو ہے وہ بازار میں ہے اور کلپوں میں بھی موجود ہے. حضرت سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کا دھوبی تھا، وہ کپڑے دھویا کرتا تھا، وہ فوت ہو گیا. فرشتے آ گئے،
नकीरैन ने पूछा मन रब्बो का, तेरा रब कौन है? उसने कहा मैं अब्दुल कादिर जिलानी का धोबी हूँ। मा दीनों का, तेरा दीन क्या है? उसने कहा जी मैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी का धोबी हूँ। उन्होंने कहा मा नबियों का, तेरा नबी कौन है? कहा मैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी का धोबी हूँ। फरिश्ते वापस चले गए। देख अब ये वाकया बयान करके मुख्तलिफ जो है नजदी और ख्याल कहते हैं ये बरेलवियों का अकीदा है। रब्बे काबा की कसम ये हमारा अकीदा नहीं है, ना हमारे किसी आलिम ने बयान किया है, ना आला हजरत ने बयान किया है, ना हजरत सैयदना पीर मेर अली शाह साहब ने बयान किया है, ना किसी सूफी ने बयान किया है। अगर बयान किया है तो हाथ बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, ये वाकया बयान ही अशरफ अली थानवी ने किया है। किसने बयान किया है? मौलाना अशरफ अली थानवी ने अज़ाफ़ात यौमिया के अंदर, और वो भी अपने एक शेख से बयान करते हैं कि वो कहा करते थे। अब देखिए मैंने ये वाकया बयान कर दिया, आगे पीछे से मेरा भी क्लिप करके वायरल कर देंगे। ये होते हैं यहूदी सिफत। बात पूरी बयान करो ना। ये अकीदा हमारा नहीं है, हमारा वही अकीदा है कोई मोमिन मरे, मुनाफिक मरे, फासिक मरे, सखी मरे, कुंजूस मरे, मोमिन हो, काफिर हो, कोई भी हो, जब कब्र में पहुंचेगा उससे पूछा जाएगा मन रब्बो का, तेरा रब कौन है? मा दीनों का, तेरा दीन क्या है? और मा कुंत तकुलु फी हक हादा रजुल, बता इस चमकती चेहरे वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में तुम्हारा ख्याल क्या है? बस यही सवाल होंगे। बात समझ आ रही है? हाँ, कुछ मुस्तस्ना है जिनसे सवालात कब्र में नहीं किए जाएंगे, वो अलग एक चैप्टर है। वो कौन कौन से मुस्तस्ना है? शहीद से कब्र में सवाल नहीं किया जाएगा, शहीद से कब्र में सवाल नहीं किया जाएगा। और भी बड़े मुस्तस्ना है। बहरहाल अब अगर सवाल करना, पूछना ला इल्मी की दलील हो तो अल्लाह ने हजरत मूसा से पूछा है कि नहीं पूछा? पूछा है कि नहीं पूछा? क्या ख्याल है अल्लाह ताला का इल्म गैब नफी कर दे? जी सरकार ने इसलिए पूछा, सरकार ने पूछा कि ये औरत कौन है? हजरत आयशा सिद्दीका ने कहा या रसूल अल्लाह ये फलां अंसार के कबीले की औरत है। तो हुजूर ने इसलिए पूछा ना कि हुजूर के पास इल्म गैब कोई नहीं, तो अल्लाह भी तो पूछ रहा है ना कि बता मूसा तेरे हाथ में क्या है। अच्छा ये एक सवाल है। अल्लाह क़यामत के दिन हर एक से नहीं पूछेगा बता तूने क्या क्या किया है। भाई जब हर चीज उसको पता है वो सवाल क्यों कर रहा है? असल में यह हुज्जत कायम करने के लिए कि बंदा मुकर ना सके कि मैंने ये काम नहीं किया, वो एक अदालतों को कायम करेगा। तो ये एक अलग चैप्टर है। सवाल पूछना इस बात की दलील नहीं है कि इस बंदे को आता नहीं है। दूसरी बात है इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि ताला, ऐसे लोग जो हुजूर के इल्म की नफी करेंगे, ताजदार कायनात जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमालात की नफी करेंगे, आके करीम जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उंगलियां उठाएंगे और मौके देंगे ताकि अक़वाम मिलल उठे, ताजदार कायनात को निशाना बनाए। आके करीम अलैहिस्सलाम इन नजदियों के बारे में सदियों पहले जानते थे कि ये फितना खड़ा होगा, ये फितना नजद का खड़ा होगा जो मेरे इल्म पर इतराज करेगा, मेरे मीलाद पर इतराज करेगा, मेरे इख्तियार पर इतराज करेगा, मेरे कमालात पर इतराज करेगा, मेरी नस्ल अतहर पे हरफ उठाएगा। आके करीम जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदियों पहले इस फितने की खबर दे दी थी। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, हजरत इमाम बुखारी की सही बुखारी पढ़ रहा हूं। ये भी हुजूर का इल्म गैब। हदीस नंबर है 1037। आके करीम अलैहिस्सलाम के सहाबी हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर वो रवायत करते हैं कि एक दिन आके करीम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी शामिना व फी यमनिना। कुछ यमनी लोग भी आए हुए थे, कुछ शाम से भी लोग आए हुए थे और नजद के भी लोग आए हुए थे। वफद दर वफद लोग आ रहे थे। आका करीम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी यमनिना, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी शामिना। शाम शुमाल की जानिब है और यमन जुनूब की जानिब है। हुजूर ने दुआ की, अल्लाह हमारे शाम में भी बरकत नाज़िल फरमा, हमारे यमन में भी बरकत नाज़िल फरमा। साहबा इकराम ने आमीन कहा। वो एक तीसरा ग्रोह भी कुछ नजद से भी लोग आए थे, उन्होंने कहा वकालू, उन्होंने कहा वफी नजदना, या रसूल हमारे नजद के लिए भी दुआ करें। आके करीम अलैहिस्सलाम ने फिर दुआ की, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी शामिना वफी यमनिना, ए अल्लाह हमारे शाम में भी बरकत नाज़िल फरमा और हमारे यमन में भी बरकत नाज़िल फरमा। बरीक नुक्ता है जो यहां मैं इस्तेदलाल करने लगा हूं। वकालू वफी नजदना, अर्ज किया गया या रसूल हमारे नजद के लिए भी दुआ मांगे। आके करीम अलैहिस्सलाम ने तीसरी बार फरमाया, हुनाका ज़लाज़िल व फितन व बिहा यतलु करनु शैतान। मैं उस खित्ते के लिए क्यों दुआ करूं जहां ज़लज़ले आएंगे, जहां फितने खड़े होंगे, जहां से शैतान का सींग उठेगा। नजद के लिए हुजूर ने दुआ, बोलिए भाई, नहीं फरमाई। यमन के लिए दुआ की, शाम के लिए दुआ की,
نجد کے لیے دعا نہیں کی. اور فرمایا کہ وہاں سے کیا اٹھیں گے فتنے, ایک فتنہ نہیں کئی فتنے اٹھیں گے, وہاں سے زلزلے اٹھیں گے, یعنی جو امت کے عقیدوں کو متزلزل کر دیں گے. اور فرمایا وہاں سے شیطان کا سینگ نازل ہوگا, سینگ نکلے گا. اس حدیث کی شرح میں محدثین کہتے ہیں جانور بے سینگ والا اتنا خطرناک نہیں ہوتا جتنا سینگ والا جانور, بولیے بھائی, خطرناک ہوتا ہے. نمبر ایک. دوسرا کہ جب جانور کسی گھر میں داخل ہو تو پہلے سینگ داخل کرتا ہے کہ ٹانگیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا جانور کو پہلے سینگ. تو ہمیشہ جس گھر میں بے ادبی کا عنصر آیا, رب رسول کے وہ بے ادب ہوئے, اولیاء کے بے ادب ہوئے, علماء کے بے ادب ہوئے, تر تر زبانیں کھلی. آپ دیکھ لیں کہ ان موبائلوں میں, ان گھروں میں پہلے سینگ نجد کا داخل ہوا ہے, پہلے بے ادبی نجد والی آئی ہے. یہ نجد سے محمد بن عبد الوہاب اٹھا جس نے پھر ایک باقاعدہ تحریک وہابی مومنٹ چلائی, اور وہاں سے پھر ہندوستان کے اندر شاہ اسماعیل دہلوی اور مختلف الخیال علماء نے اس کے اثر کو قبول کیا. ادھر اس نے بکواسات کی عربی زبان میں, اور وہی کتابوں کے ترجمے اردو زبان میں, فارسی زبان میں ہندوستان میں جاری ہوئے. پھر لکھا گیا اپنی اپنی کتابوں کے اندر کہ رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. اس سے پہلے 11 صدیاں تک علماء کا, 11 صدیوں تک محدثین کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. یہ سب سے پہلے لکھنے والے یہ وہابی الفکر علماء تھے جنہوں نے لکھا کہ نبی پاک علیہ السلام مر کے مٹی میں مل گئے ہیں. اس سے پہلے 1000 صدی تک, 1000 سال تک کسی کا عقیدہ, آپ بھی تھوڑا سا بول لیں, کسی کا عقیدہ نہیں تھا. 1000 سال تک کسی کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ جس کا نام محمد یا علی ہو اس کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. یہ 1000 سال تک امت کا عقیدہ نہیں تھا. یہ عقیدہ بعد میں گڑا گیا, اور اٹھانے والے انگریز تھے, برٹش لا, برطانوی مومنٹ, برطانیہ کے پیسے سے یہ تاریخ اٹھائی گئی, اور ان کا مقصد تھا نو آبادیاتی نظام پورے دنیا کے اندر انگریزوں کا راج ہو, اور فتنے کھڑے کر کے امت کو آپس میں لڑا دیا جائے, یا آپس میں لڑتے رہ جائیں اور ہم حکومت کریں. اور ایسے مولویوں کو جو فتنے باز ہیں ہم تنخواہیں دیں. اس زمانے میں آپ اندازہ لگائیں 600 روپیہ بعض مولویوں کو دیا گیا تنخواہ. اب میں نام نہیں لیتا ان مولویوں کا, کتنے؟ 600. جس زمانے میں پورے 1 روپیہ کا بھی تولہ سونا نہیں ملتا تھا, یعنی 1 تولہ سونا پورا 1 روپیہ بھی نہیں لگتا تھا. تو کتنی تنخواہیں دی گئی؟ 600. وہ کس مقصد کے لیے انگریز دے رہا تھا؟ اور جن کو دے رہا تھا انہوں نے اپنی کتابوں میں یہ ساری بکواسات کی ہوئی ہیں, فتنے کھڑے کیے. ایسے پیر اس نے خریدے, مولوی خریدے, جعلی پیر بنائے, جعلی مولوی بنائے, جبا و کپا, اور ان کو بڑے پروٹوکول سے تیار کیا گیا, اور ان کی سرپرستی میں فتنہ قادیان کو کھڑا کیا گیا. وہ مرتے دم تک وہ مولوی قادیانی کو مرد سالے کہتے رہے, مرد سالے. رشید احمد گنگوئی مرد سالے کہتا تھا کہ مرزا قادیانی بہت نیک مرد ہے, یعنی باوجود کہ وہ گستاخیاں کر رہا تھا, نبوت کا دعویٰ کر رہا تھا قادیان میں بیٹھ کر, لیکن رشید احمد گنگوئی اس کے لیے دعائیں کر رہا تھا. کیا وہ عالم فاضل نہیں تھا؟ اسے پتا نہیں تھا؟ جاہل تھا؟ پتا تھا, لیکن انگریز کا پیسہ حلال کر رہے ہیں. یہ مرزیت جو تیزی سے پھیلی ہے اس زمانے کے اندر, اس کی وجہ یہ 2 نمبر مولوی تھے, شیخ الحدیث تھے, اور پیر اور فقیر اور ڈھونگے یہ دربار یہ اٹھائے گئے تاکہ مرزا قادیانی کا فتنہ پورے تن تراک سے ہندوستان کے اندر پھیلے. اور ایک مولوی صاحب انہوں نے باقاعدہ اپنے مریدوں کو بھیجا, پیر نے مریدوں کو بھیجا کہ جاؤ قادیان کے اس مرد سے جا کے کہنا میری بخشش کی دعا مانگے. باوجود کہ اس وقت مرزا قادیانی نبوت کا دعویٰ کر چکا تھا, نبوت کا دعویٰ کر چکا ہے, اور اس کے پاس مولوی صاحب کے وہ سارے مرید جا رہے ہیں کیا کروانے؟ بولے والا دعا کروانے. اب مجھے بتائیں ان مریدوں کا عقیدہ ٹھیک رہا ہوگا؟ وہ تو آگے جا کے کہ حضرت پتہ نہیں کتنی پہنچی ہستی ہے جس سے ہمارے حضرت دعا کروا رہے ہیں, واقعی یہ نبی بھی ہوگا, رسول بھی ہوگا. الحمدللہ اس زمانے میں پھر ختم نبوت کا علم بلند کیا تاجدار گولڑا پیر میر علی شاہ صاحب نے, علم بلند کیا تاجدار بریلی امام احمد رضا خان نے, علم بلند کیا حضرت مولانا غلام
غلام دستگیر کسوری نے صدیقی سب سے پہلے کفر کا فتویٰ دینے والے حضرت غلام دستگیر کسوری رحمت اللہ علیہ تعالیٰ تھے. کسور کے اور مزے کی بات یہ ہے کہ ختم نبوت کی سب سے پہلے جنگ جس نے لڑی حضور کے بعد اس مرد کا نام ہے سیدنا صدیق اکبر، اور مرزا قادیانی کے خلاف جس نے سب سے پہلے فتویٰ دیا اس ہستی کا نام ہے غلام دستگیر صدیقی صدیق اکبر کا خون. اور پھر پاکستان کے اندر جس نے باقاعدہ ختم نبوت کا مقدمہ لڑا اس مرد کلندر کا نام ہے شاہ امن نورانی صدیقی، وہ بھی صدیق اکبر کا خون. کن کا خون؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر کا. اللہ اکبر. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ فتنے نجد سے کھڑے ہوں گے. زلزلے فتنے کہاں سے کھڑے ہوں گے؟ نجد سے. ایک بات. دوسرا، آپ یمن کے لیے دعا کر رہے ہیں، شام کے لیے دعا کر رہے ہیں، پر نجد کے لیے دعا نہیں کر رہے بلکہ غیبی خبر دے رہے ہیں. گویا چشمے نبوت سے سرکار دیکھ رہے تھے کہ یمن سے وہ گستاخ پیدا نہیں ہوں گے، نہ شام سے پیدا ہوں گے تو کہاں ہوں گے؟ نجد سے ہوں گے. اور آج بھی اگر آپ ہسٹری اٹھائیں، دیکھیں، ججمنٹ کریں تو مجھے بتائیں منکرین میلاد مصطفیٰ، منکرین علم مصطفیٰ یہ پیدا نجد سے ہوئے ہیں یا یمن اور شام سے ہوئے ہیں؟ بولیے بھائی. 70,000 نبی پیدا ہوئے ہیں شام میں. کتنے نبی؟ 70,000 نبی پیدا ہوئے ہیں شام میں. تو شام نبیوں کی سرزمین ہے، شام نبیوں کی سرزمین. ہر نبی نے مصطفیٰ رحمت جانے رحمت کا قصیدہ پڑھا، اپنی امت کو بتایا ہمارے جانے کے بعد وادی بطحا میں اللہ کا نبی پیدا ہوگا، آخری ہوگا، محمد اس کا نام ہوگا، فاران کی چوٹیوں میں اعلان نبوت کرے گا، 10,000 کا لشکر ان کی قیادت میں آ کے اپنا شہر فتح مکہ کریں گے. یہ سارے حالات نبی پڑھتے گئے، بتاتے گئے. گویا 70,000 نبیوں نے میلاد مصطفیٰ پڑھا. کتنے ہزار؟ اور یمن میں بھی حضور کی آمد سے پہلے وہاں جو عیسائی تھے، یہودی تھے، حضور کا تذکرہ کثرت سے کرتے تھے، وہاں بھی میلاد پڑھا جاتا رہا، اور اس کے بعد بھی میلاد پڑھا جاتا رہا. ادھر بھی حضور کے چاہنے والے پیدا ہوئے، ادھر بھی حضور کے چاہنے والے پیدا ہوئے. تمام علماء شارحین اٹھا لے، کوئی یمن کا رہنے والا ہے، کوئی شام کا رہنے والا ہے، لیکن نجد سے جو ٹولہ پیدا ہوا وہ حضور کے میلاد کا بھی منکر ہوا، حضور کے علم اور کمالات کا بھی منکر ہوا. بلکہ یہاں تک انہوں نے نجدیوں نے لکھا کہ اگر ہماری کاوش ہوئی اور ہمیں موقع مل گیا تو سب سے پہلے ہم نبی پاک کا روضہ گرائیں گے، کیونکہ سب سے بڑا بت یہ ہے. سب سے بڑا بت صنم اکبر لکھا. صنم اکبر کیا مطلب ہے؟ بہت بڑا بت، نبی کا گنبد خضرا، یہ گرا دیں گے. یہ فتویٰ پوری دنیا کے علماء نے تو نہیں دیا. اگر گنبد بنانا، چھت بنانا حضور کی قبر پہ ہی حرام ہوتا تو مجھے بتائیں چھت والی ہی تو جگہ تھی کہ اندر قبر بنائی گئی. بولے نا بھائی کہ چھت پھاڑ دی گئی کہ چھت کی کوئی ضرورت نہیں، چھت اب باقی رکھنا یہ نجائز اور حرام ہے. اور وہاں قبر بنانے والے کون ہیں؟ جناب سیدنا صدیق اکبر کی مشاورت، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، مولا علی، یہ سارے صحابہ اندر قبر بنا رہے ہیں اور حجرہ مبارکہ اور چھت ہے. حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے نہیں کہا کہ چھت پھاڑ دی جائے. جب لوگ آئے، لوگوں نے کہا بارش نہیں ہو رہی، کہا تو سالی ہو گئی ہے. حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے کہا حضور کے روضہ انور کی چھت میں تھوڑا سا سوراخ کر دو، بارش نازل ہو جائے گی. جو چھت کے اندر سوراخ کیا گیا، آنن فانن بادل بنتے گئے اور بارش شروع ہو گئی. حضرت ام المومنین کہہ دیتی کہ بالکل چھت اتار دیں. پھر ایک وقت آیا جب چھت گر گئی، دیوار گر گئی، اور یہ بخاری شریف پڑھ رہا ہوں. چلے پہلے چھت تھی، قائم رکھا گیا، اب تو دیوار گر گئی، چھت بھی گر گئی، لیکن اس کے باوجود پھر صحابہ نے اور تابعین نے حضور جانے دو علیہ وسلم کا حجرہ مبارک بنایا. اب کیا لگے گا فتویٰ ان پر، کیا لگے گا اور امام بخاری پہ کیا لگے گا؟ وجہ کیا ہے؟ ان کے دل نبی پاک علیہ السلام کی محبتوں سے خالی. حضور میں کیا بیان فرمایا؟ نجد سے کیا اٹھے گا؟ فتنہ اٹھے گا. کیا اٹھے گا؟ فتنہ اٹھے گا. اب ایک حدیث ایسی آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں. امام بخاری رحمت اللہ علیہ تعالی اس کو بکثرت لائے، 1 2 3 4 5 6 7 مرتبہ یہ حدیث لائے. گویا امام بخاری کا دل نہیں بھر رہا تھا.
بار بار مختلف عنوان بنا بنا کے حدیث لاتے رہے، اور وہ حدیث ایسی ہے الحمدللہ اہل سنت کے سارے عقیدے ہی اس ایک حدیث سے حل ہو جاتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں بچہ نوجوان ہر بوڑھا یہ حدیث یاد کر لے زبان میں۔ کتنے عقیدے؟ سارے حدیث ایک ہے، اور اسے امام بخاری کے عقیدت اور ایمان کا بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کا اپنا ایمان کیا تھا۔ حدیث نمبر ہے 1344، اور یہی حدیث پھر آئی 3596، پھر یہی حدیث آئی 4042، پھر یہی حدیث آئی 4085، پھر یہی حدیث بیان کرتے ہیں 6426 نمبر پر، پھر یہی حدیث بیان کرتے ہیں 6590 نمبر پر۔ امام بخاری لکھتے ہیں آقا کریم جامع دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عقبہ بن عامر ایک صحابی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں، میں ذرا پس منظر سمجھا دوں پھر حدیث سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ حضور جامع دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال ماہ شوال المکرم میں جب جنگ احد ہوئی تھی، جب وہ تاریخیں آتی، حضور غزوہ احد کے شہیدوں کے پاس آیا کرتے، ہر سال خود بھی آتے، مجمع صحابہ کا ہوتا، جتنے اس وقت صحابہ ہوتے سارے آتے، حضور آ کے ان کو سلام کہتے اور پھر فاتحہ پڑھتے، پھر حضور تشریف لے جاتے۔ مجھے بتائیں سال بعد کسی اللہ والے کی قبر پہ آ کے یوں جمع ہونا اور مجمع کرنا اور فاتحہ پڑھنا، یہ عرس نہیں ہے؟ بولیے بھائی، یہی تو عرس ہے۔ اور پھر آخری جو عرس حضور اپنی زندگی میں کر رہے ہیں، اس عرس کا حال امام بخاری 7 مرتبہ لے کے آئے۔ وہ عرس سنیے، آقا کریم جامع دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عقبہ بن عامر کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج یوما، ایک دن آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے، فصلی علی اہل احد صلاۃہ علی المیت، آقا کریم علیہ السلام نے احد کے شہیدوں پر 70 شہیدوں پر یوں نماز پڑھی جس طرح میت کے اوپر نماز پڑھی جاتی ہے۔ جس کے اوپر؟ میت کے اوپر۔ آپ میت تو نہیں ہے؟ میت ہیں؟ سبحان اللہ فرما دیں۔ کتنے سال بعد؟ 8 سال بعد۔ کتنے سال بعد؟ 8 سال بعد حضور آئے اور ان پر نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں۔ کن کے اوپر؟ شہیدوں کے اوپر، احد کے شہید۔ اور یہ بات یاد رکھیں، نماز جنازہ کے اصولوں میں سے یہ اصول ہے، یا میت سامنے پڑی ہو، اگر میت سامنے نہیں ہے، دفن ہو گئی ہے، اس وقت تک جنازہ ہو سکتا ہے ولی جب تک نہ پڑے، یا ولی کی اجازت سے بار بار ہو سکتا ہے جب تک یہ یقین ہو کہ اندر لاش صحیح ہے۔ اگر لاش بگڑ جائے، مٹ جائے، یہ یقین پیدا ہو جائے، پھر اس کے اوپر نماز جنازہ بولیے بھائی نہیں پڑھی جا سکتی۔ حضور 8 سال بعد آ کے شہیدوں کی قبروں پہ نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں، اس بات کی دلیل ہے اندر سارے شہید اپنے جسموں کے ساتھ زندہ اور صحیح سلامت ہے، زندہ اور صحیح سلامت ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے پڑھی نماز، اللہ اکبر۔ نماز پڑھنے کے بعد ثم انصرف الی المنبر، پھر حضور کے لیے منبر لایا گیا، اور مجمع کتنا ہے؟ شارحین نے یہ اپنی اپنی حدیثوں میں منشن کر دیا ہے 30,000 کا لشکر۔ اب توجہ رکھے گا، کتنے ہزار ہیں؟ 30,000۔ اور پھر نماز جنازہ 30,000 کے ساتھ ادا ہوئی، پھر منبر لایا گیا حضور کے لیے مسجد نبوی شریف سے، اس منبر پہ حضور جلوہ گر ہوئے، بیٹھے، فقالا، اب حضور منبر پہ بیٹھے خطبہ پڑھ رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، اور سننے والوں کی تعداد کتنی ہے؟ 30,000۔ اور سامنے کن کی قبریں ہیں؟ شہیدوں کی، اللہ والوں کی قبروں کے پاس منبر لگا کے خطاب کرنا اور مجمع عام میں خطاب کرنا، اسی کو عرس کہتے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے، اس کے علاوہ عرس نہیں ہے۔ ڈھول ڈمکوں کا نام عرس نہیں ہے، ہجڑوں کو نچانے کا نام عرس نہیں ہے، کتوں کو لڑانے کا نام عرس نہیں ہے، کشتی کروانے کا نام عرس نہیں ہے، اسی طرح جانوروں کو لڑانا، مقابلے کروانا اور موت کے کنویں لگانا اور وہاں بوٹیاں پینا، اس کا تعلق نہ دین سے ہے، نہ اسلام سے ہے، نہ سنیت سے ہے، اور اس کا تعلق نہ عرس سے ہے۔ عرس فقط یہ ہے احد کے شہیدوں کے پاس آؤ، اللہ والوں کے پاس آؤ، سال کے بعد آؤ، آ کے وہاں محفل میلاد کرو، محفل قرآن کرو، قرآن کی تلاوتیں کرو، فاتحہ پڑھو، ذکر و اذکار کرو، احادیث بیان کرو،
ان کی شان و عظمت، ان کے واقعات کا تذکرہ کرو یا حضور کی عظمت کو بیان کرو، اس کے بعد جو ہے وہ دعا کرو اور دعا کر کے گھر کو آ جاؤ. اس کا نام کیا ہے؟ عرس ہے. باقی جو کچھ ہوتا ہے اس کا نام عرس نہیں ہے. جو دے رہا ہے اس کا نام عرس، وہ خود پیر بھی جاہل ہے، مرید بھی جاہل ہے. اور یہ میں اعلان اعلان کہتا ہوں، اس کا تعلق سنیت سے بولیے بھائی نہیں ہے. اب آقا کریم جانے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منبر پہ جلوہ گر ہوئے. اب جو ارشاد فرمایا ہے نا وہ سارے حفظ کر لیں. نمبر 1 فرمایا انی فارت لکم، انی فارت لکم، میں ان قریب جانے والا ہوں. کون کب مرے گا کوئی نہیں جانتا. فرمایا انا فارت لکم، میں جانے والا ہوں. یہ اگلے سال میں یہاں تمہارے اندر موجود، اگلے ورس میں موجود نہیں ہوں گا. اب میں جانے والا ہوں اور جا کے صرف جا کے لیٹ نہیں جاؤں گا، مر نہیں جاؤں گا، کھپ نہیں جاؤں گا، بلکہ فارت لکم، اے میری امت جب جب تم مر کے آؤ گے میں تمہارا استقبال کرتا رہوں گا. فارت لکم، میں تمہارا، بولیے بھائی استقبال کون کرتا ہے؟ مردہ کرتا ہے یا زندہ کرتا ہے؟ میں تمہارا استقبال کروں گا. تم جہاں بھی مر جاؤ گے، چاہے عرب میں، ملک شام میں، یمن میں، عراق میں، افغانستان میں، ہند میں، چائنا میں، مصر میں، مراکش میں، جہاں جہاں تمہاری قبریں بنیں گی، سنو میری امت، میرے صحابہ، فرمایا میں تمہارا استقبال کرنے والا ہوں گا. یہ کیا پڑھ رہا ہوں بھائی؟ بولیے بھائی بخاری شریف. نمبر 1. نمبر 2 وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ، میں تمہارے اوپر گواہ ہوں گا، تمہارے اوپر گواہ ہوں گا. یعنی تم جو عمل کرو گے وہ تمہارے اعمال میری بارگاہ میں پیش ہوتے رہیں گے. میں تمہارے ان اعمال کا تحمل کروں گا. اور اس کے ساتھ اگر میں مسند بزار کی حدیث میں لاؤں تو وہ حدیث یوں ہے، حضور نے فرمایا میرا یہاں رہنا بھی تمہارے لیے خیر ہے، دنیا سے چلے جانا بھی خیر ہے. میں تمہارے اندر موجود ہوں، تم مجھ سے باتیں کرتے ہو، میں تم سے باتیں کرتا ہوں، لیکن جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا فرمایا تمہارے اعمال میری بارگاہ میں پیش ہوں گے، اچھے ہوں گے. حمدت اللہ، تو میں اللہ کی حمد کروں گا، اللہ کی تعریف کروں گا کہ میری امت کتنی اچھی ہے، نیکیاں کر رہی ہے، خیر کے امور انجام دے رہی ہے. لیکن اگر تم برائیاں کرو گے، تم شر کرو گے، گناہ کرو گے، آقا فرماتے ہیں میں تمہاری وجہ سے اللہ سے معافی مانگوں گا. گناہ ہم کریں، معافی تاجدار کائنات مانگے. جس بندے کو یہ یقین ہو جائے میرا عمل حضور کی بارگاہ میں جا رہا ہے، وہ شرم سے پانی پانی نہیں ہو جانا چاہیے. فرمایا انا شہید علیکم، میں تمہارے اوپر گواہ ہوں گا، تمہارے اعمال میرے بارگاہ میں آئیں گے، میں تحمل کروں گا، یعنی میں اس کو لوں گا، اس پر میں عالم بنوں گا. کل قیامت کے دن جب خدا پوچھے گا تمہارے ان عملوں کی میں گواہی دوں گا. لہذا سوچ سمجھ کے عمل کرنا، ہر عمل کے اندر یہ سوچنا ہمارا خدا بھی دیکھ رہا ہے، ہمارا مصطفیٰ بھی دیکھ رہا ہے. کتنے عقیدے ہوگا بھائی؟ 2. تیسرا فرمایا وَإِنِّي وَاللَّهِ لَأَنظُرُ إِلَىٰ حَوْضِ الْعَامِ، اور اللہ کی قسم میں یہی اپنے منبر پہ بیٹھے اپنے حوض کوثر کو بھی دیکھ رہا ہوں. کہاں دیکھ رہا ہوں؟ حوض کوثر. یہ حوض کوثر کدھر ہے؟ کہاں ہے بھائی؟ جنت میں ہے. اور جنت کہاں ہے؟ سدرۃ المنتہا کے پاس. اور سدرۃ المنتہا کہاں ہے؟ 7 آسمانوں سے بھی اوپر. اور ایک زمین سے آسمان تک کا جو فاصلہ ہے وہ ہے 500 سال کی راہ. 500 سال کی راہ، وہ بھی کس کی؟ تیز رفتار گھوڑے کی. تیز رفتار گھوڑا، اس کی رفتار آپ نکال لیں گوگل میں تو وہ تقریباً ایسے عربی گھوڑے جو تیز رفتار دوڑتے ہیں 1 گھنٹے میں 65 کلومیٹر وہ دوڑ لیتے ہیں. کتنے کلومیٹر؟ چلے 65 چھوڑے آپ 60 کر لیں، یعنی 1 منٹ میں وہ ایک اپنا گھنٹے میں کتنے 60. تو اب 24 گھنٹوں میں کتنے ہو گئے؟ اس کو ضرب دینا دن رات سے، پھر اس کو 365 سے ضرب دے دیں، پھر اس کو 500 سے ضرب دے لیں. وہ تیز رفتار گھوڑا. فرمایا جہاں 500 سال کے بعد وہ رکے گا، اتنا زمین سے آسمان تک کا فاصلہ ہے. یہ مسافت کون بیان کر رہے ہیں؟ یہ مسافت تاجدار کائنات بیان فرما رہے ہیں.
اور فرمایا پھر ساتواں آسمان، ایک نہیں دو نہیں تین، 7 آسمان، اب اس کو جو حاصل ہوا اس کو ضرب 7 سے دے رہے، پھر اس سے پار سدرا ہے، سدرا کے قریب جنت ہے، جنت میں حوض کوثر ہے، اور حضور اتنے اربوں خربوں سینکڑوں فاصلے سے مدینہ منورہ میں اپنی جنت میں اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہے ہیں۔ اچھا مجھے یہ بتائیے، یہ موڑ کھنڈا دور ہے یا جنت کا وہ حوض کوثر دور ہے؟ بولیے بھائی، مانگٹا والوں، مانگٹا والا دور ہے کہ جنت دور ہے؟ تو جو زمین پہ بیٹھا جنت دیکھ رہا ہے وہ مانگٹا والا نہیں دیکھے گا؟ بولیے بھائی، کیا وہ موڑ کھنڈا نہیں دیکھے گا؟ اس لیے ہم کہتے ہیں ہم جہاں بھی ہیں حضور پوری کائنات کو مثل ہتھیلی کے دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ امام بخاری کے کتنے عقیدے ہو گئے؟ 3۔ چوتھا عقیدہ جو کہتے ہیں نبی کے پلے کوئی شے نہیں ہے، نبی کر کچھ نہیں سکتا، نبی دیتے کچھ نہیں ہے، نبی جو ہے وہ تو خود روٹی کے لیے ترسا کرتا تھا۔ حضور جانے دو عالم بیان فرما رہے ہیں، یہ کسی مولوی کا استدلال نہیں۔ چوتھا عقیدہ حضور نے فرمایا وَإِنِّي أُوتِيتُ مَفَاتِحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ اور مفاتیح الارض، فرمایا سنو زمین کے ٹوٹلی خزانوں کی چابیاں مجھے دے دی گئی ہیں، مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں دے دی۔ چابی کس کے پاس ہوتی ہے بھائی؟ بولیے نا، چابی میرے گھر کی میرے پاس ہوگی، آپ کے گھر کی چابی آپ کے پاس ہوگی، اور حضور فرماتے ہیں زمین کے ٹوٹل خزانوں کی چابیاں میرے پاس ہیں۔ اب بھی پلے کوئی شے نہیں ہے۔ اچھا دے کے خزانوں کی چابیاں، پھر ساتھ ہی کہا محبوب پیارے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کوئی مانگنے آ جائے تو جھڑکنا بھی نہیں ہے، کوئی مانگنے آ جائے تو جھڑکنا بھی نہیں ہے۔ کتنے عقیدے ہو گئے بھائی؟ 4۔ پانچواں، اللہ اکبر، یہ 5واں عقیدہ میں پڑھوں گا آپ کی روح خوش ہو جائے گی، اس کی ہو جائے گی جس نے کم از کم زندگی میں ایک بار اپنے بارے میں شرک کا فتویٰ سنا ہوا ہے۔ حضور فرماتے ہیں وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِي وَلَكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تَنَافَسُوا فِيهَا، فرمایا اللہ رب العالمین کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میں محبوب، میں مصطفیٰ قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میرے بعد مجھے تمہارے اندر ایسا کوئی خوف نہیں ہے، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، مجھے ڈر نہیں ہے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں اور تم سب مشرک ہو جاؤ، تم مشرک نہیں ہو سکتے۔ تم مشرک جی یا رسول اللہ کا مشرک، یا نبی اللہ کا مشرک، نبی کا علم مانا مشرک، نبی کو نورانیت والا مانا مشرک، دربار میں گیا مشرک، سیرا باندھا مشرک، یہ بھی مولویوں نے لکھ دیا کہ جس دولے نے سیرا باندھا مشرک، صاحبان لٹکا دیا مشرک، دیکھ پکا کے بانٹ دی کسی ولی کے نام پہ مشرک۔ شرک کے فتوے بار بار دیے جانے لگے، ایک طرف لاکھوں کروڑوں مولوی اکٹھے ہو کے تمہیں مشرک کہیں، ایک طرف وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى کی شان والا محبوب کہے تم سب کچھ کر سکو گے لیکن تم مشرک ہو کے نہیں مرو گے۔ ایک مجھے بندہ کہنے لگا جی یہ صحابہ کے بارے میں کہا ہے، کس کے بارے میں؟ جو آگے صحابہ بیٹھے تھے ان سے حضور نے کہا ہے کہ تم مشرک نہیں مرو گے، ہمارے لیے نہیں، بعد والوں کے لیے نہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے اسی پہ آ جائے، صحابہ سے کہا نا کہ تم مشرک، تو جس کے عقیدے صحابہ جیسے ہوں گے، جب صحابہ مشرک نہیں تو وہ بندہ بھی مشرک نہیں ہوگا۔ میں نے کہا دور ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر کا، البدایہ والنہایہ اٹھا، جنگ ہوئی مسیلمہ کذاب منکرین ختم نبوت کے خلاف، حضرت ابوبکر صدیق نے اعلان کر دیا کوئی بدری ہو یا غیر بدری ہو یمامہ کے میدان میں پہنچو، وہاں حضور کی ختم نبوت پہ اب حملہ ہو گیا، وہاں جھوٹا نبی کھڑا ہو گیا ہے، 13,000 کا لشکر یمامہ کے میدان میں پہنچا، لڑائی شروع ہوئی، وہ مسیلمہ والا جتنا ٹولہ تھا وہ بھی اللہ کو مانتا تھا، وہ بھی اللہ کو مانتا تھا، نمازیں بھی کعبہ کی طرف منہ کر کے پڑھتے تھے، وہ بھی کعبے کی طرف منہ یہ بھی کرتے تھے، عربی وہ بھی بولتے تھے، عربی یہ بھی بولتے تھے، اور وہ بھی نمازیں پڑھتے تھے، یہ بھی نمازیں، وہ بھی اللہ اکبر، یہ بھی اللہ اکبر۔ جنگ ہوئی، انہوں نے بھی جنگ میں نعرہ اللہ اکبر لگایا، انہیں بھی تکبیریں ادھر بھی تکبیریں، اب فرق نہیں نظر آتا تھا کہ اپنا کون ہے پرایا کون۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کو سبھی کو اکٹھا کیا، فرمایا یہ تو بڑی مشکل ہو گئی، اب تک جن سے جنگیں تھی وہ خدا کے منکر تھے،
اب یہ پہلی جنگ ہے جو خدا کو بھی ماننے والے ہیں، منکر ہمارے مصطفیٰ کی ختم نبوت کے ہیں۔ اچھا وہ حضور کو بھی نبی مانتے تھے، توجہ فرمائیں، وہ حضور کو نبی مانتے تھے پر حضور کو آخری نبی نہیں مانتے تھے۔ سوال سمجھ آیا؟ مسئلہ سمجھ آیا؟ وہ حضور کو نبی مانتے تھے، نبوت کے منکر نہیں تھے، لیکن آخری نبی نہیں مانتے تھے۔ اب کیا کیا جائے؟ حضرت خالد ابن ولید نے کہا اب وہ جو نعرہ شروع سے لگتا ہے نا جنگوں میں، اب وہ چھوڑ دیا جائے، وہ جنگ میں ہم نعرہ نہیں لگائیں گے۔ انہوں نے کہا پھر نعرہ کیا لگائیں گے؟ وہ تو اللہ اکبر کہتے رہیں گے، ہم کیا کہیں؟ آپ نے فرمایا وَنَعَادَ بِشِعَارِ مُسْلِمِينَ يَوْمَئِذٍ یا محمد، کل ہماری زبانوں میں یا محمد کا نعرہ لگے گا۔ ادھر سے اللہ اکبر کا نعرہ ہے، ادھر سے یا محمد کا نعرہ ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں یا رسول اللہ، یا محمد، یا نبی کہنا اگر شرک ہے تو 13,000 صحابہ یہ نعرہ لگا رہا تھا۔ کتنے ہزار؟ 13,000۔ مجھے بتا وہ 13,000 کے 13,000 صحابہ پہ کیا فتویٰ لگے گا؟ اور ان 13,000 میں 700 قرآن کے حافظ جیسے حافظ بھی تھے جو شہید ہو گئے، اور ان میں 13,000 میں حضرت سالم جیسا عالم بھی تھا جس کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا، بخاری کی حدیث ہے، استقری القرآن من اربعۃ عبداللہ بن مسعود وسالم ومعاذ بن جبل وابی بن کعب۔ فرمایا قرآن سیکھنا ہے تو چاروں سے سیکھو، عبداللہ بن مسعود سے، سالم سے، معاذ سے، ابی بن کعب سے۔ وہ قاری قرآن دوسرا قاری اور عالم جس کی طرف حضور نے 1.25 لاکھ صحابہ کو موڑا تھا، وہ بھی جنگ یمامہ میں موجود تھا۔ انہوں نے تو نہیں کہا کہ خالد یہ کیا تم نے شرک کر ڈالا، یہ کیا شرکیہ نعرہ لگا دیا؟ تو اگر وہ مشرک نہیں ہوئے 13,000 صحابہ تو الحمدللہ ہم بھی مشرک ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، ہمیشہ ختم نبوت کا پہرا ہی انہوں نے دیا ہے جو یا رسول اللہ کہنے والے ہیں، جو کیا کہنے والے ہیں؟ یا رسول اللہ کہنے والے۔ اب یہ ایک حدیث سمجھ آ گئی امام بخاری کے سارے عقیدے؟ آئیے ٹائم کیا ہو گیا یہ مجھے بتا دیں۔ ہاں جی 4 منٹ رہ گئے، ماشاءاللہ، میں نے تو سمجھا تھا کہ ساری حدیثیں بیان ہو جائیں گی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تعالی لکھتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آنے والے حالات کے بارے میں خطبہ دے رہے تھے تاجدار کائنات۔ خطبہ دیتے دیتے اچانک نظر پڑی تو امام حسن کو دیکھا، چھوٹے سے بچے نواسے، وہ آ رہے ہیں، کبھی گر رہے ہیں، کبھی اٹھ رہے ہیں، کبھی گر رہے ہیں۔ حضور سے دیکھا نہ گیا، سرکار خطبہ جمعہ کا پڑھ رہے تھے، سرکار نے جمعے کا خطبہ چھوڑ دیا، اپنے نواسے کو اٹھایا، اٹھا کے اپنے جھولی میں گود میں بٹھایا، ایک نظر حضور حضرت حسن کو دیکھتے، ایک نظر مجمع کو دیکھتے۔ اور جب حضرت ابی بکرہ راوی ہیں کہتے ہیں حضور ایک نظر دیکھتے حسن کو اور ایک نظر دیکھتے مجمع کو۔ بعد میں فرمایا ان ابنی ھذا سید، میرا یہ جو بیٹا ہے نا یہ سید ہے۔ اچھا سید کے کئی معنی ہیں، ایک معنی ہے سردار، دوسرا معنی ہے مشکل کشا۔ میرا یہ بیٹا مشکل، بولیے نا، میرا یہ بیٹا مشکل کشا ہے۔ لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین من المسلمین، جب مسلمانوں میں تفرقہ ہو جائے گا، مسلمانوں کے درمیان تقسیم ہو جائے گی، 2 فرقوں میں مسلمان بٹ جائیں گے، میرا یہ بیٹا وہ ہوگا، اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کے 2 گروہوں کے درمیان صلح فرما دے گا۔ اور یہ صلح ہوئی ہے 30 سال بعد۔ کتنے سال بعد؟ 41 ہجری میں۔ ادھر مولا علی کا لشکر ہے اور ادھر حضرت امیر معاویہ کا لشکر ہے، اور حضرت مولا علی کے لشکر کو لیڈ کر رہے ہیں امام حسن، اور حضرت امیر معاویہ اپنے لشکر کو لیڈ کر رہے ہیں۔ یہ بھی ہزاروں کا لشکر تھا، ادھر بھی ہزاروں کا لشکر تھا، لیکن حسن ابن علی درمیان میں آئے اور سارے مسلمانوں کی صلح فرما دی۔ اور خبر کب دی حضور نے؟ 30 سال پہلے۔ تو مجھے بتائیں حضور آنے والے حالات کو جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ جانتے ہیں۔ تو ٹائم تو کافی ہے آگے، میں نے ایک حدیث اسپیشل بیان کرنی تھی، وہ اس درس کے لیے ہی رکھی تھی۔ بہرحال اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔